اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گزشتہ دنوں مینار پاکستان میں پی ڈی ایم نے 13 دسمبر بروز اتوار ایک جلسہ بڑے زور شور کے ساتھ، بڑے اعلانات اور دھمکیوں کے ساتھ منعقد کیا تھا۔ اس پہ بہت کچھ ہو چکا، کافی لے دے ہو رہی ہے، تبصرے بہت ہو گئے سوشل میڈیا پہ، اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا پہ۔ ایک فریق کا دعویٰ ہے کہ جلسہ بڑی بری طرح ناکام ہوا، جبکہ کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور آگے بھی جلسہ تھا، پیچھے بھی جلسہ تھا، دائیں بھی جلسہ تھا، بائیں بھی جلسہ تھا، اوپر بھی جلسہ تھا، نیچے بھی جلسہ تھا، ہر طرف جلسہ ہی جلسہ تھا۔ اپنی اپنی آنکھ ہے، ان کی اپنی آنکھ ہے، ان کو ہر طرف جلسہ نظر آ رہا تھا، اور کیمرے کی آنکھ کو خالی کرسیاں نظر آ رہی تھیں، اور پیچھے بھی خالی نظر آ رہا تھا، دائیں بھی خالی نظر آ رہا تھا، بائیں بھی خالی نظر آ رہا تھا، اوپر ڈرون پھر رہا تھا جو اسٹیج والوں کو بار بار ڈرا رہا تھا، اور ان کو خدشہ تھا کہ یہ ڈرون ہماری ساری حقیقت واضح کر دے گا۔ بہرحال جلسے اچھے، کامیاب، ناکام ہوتے رہتے ہیں، جلسوں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے دعوے بہت بڑے بڑے کیے گئے تھے۔ اعلان کیا گیا تھا یہ ریفرنڈم ہو جائے گا، اعلان کیا گیا تھا یہ آخری کیل ثابت ہوگا، اعلان کیا گیا تھا یہ آخری دھکا ثابت ہوگا، لیکن وہ سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اچھا، ویسے ایک عام سیاسی کارکن کو بھی پتہ ہے کہ جلسہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، جلسوں سے نہ حکومتیں جاتی ہیں، نہ کوئی ریفرنڈم ہوتا ہے، نہ کوئی آخری دھکا لگتا ہے کسی کو، لیکن لیڈر بڑے زور شور کے ساتھ کئی دنوں سے اعلان کر رہے تھے اور کر رہی تھیں، خاص کر کے، اور دھمکی آمیز لہجہ تھا ان کا کہ گھر چلے جاؤ جلسے سے پہلے پہلے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، طوفان آ جائے گا کوئی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ کچھ زیادہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور چند روز پہلے سوشل میڈیا پہ یہ کمپین بھی چل رہی تھی میاں صاحب کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے، کہ یہ جلسہ جو ہے یہ باب خادم کے جلسے سے بڑا، جنازے سے بڑا ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے بھی ہمارے جیسے دینی کارکنوں کی توجہ اس جلسے پہ تھی، اور ہمیں تو ایسے ہی یقین تھا جیسے سورج کے روز مشرق سے طلوع ہونے اور مغرب میں غروب ہونے پہ یقین ہے۔ اسی طرح کا یقین تھا کہ یہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بھی دوبارہ جم کے آ جائیں تو اس جنازے جیسا جلسہ کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے عاشقوں کو جو عزت عطا فرمائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کو، وہ تو ساری دنیا نے اپنے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ، قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ، جناب ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ دیکھی تھی، اور پھر اب آخر میں امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی کے جنازے پہ بھی ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وہ میڈیا جس نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، وہ میڈیا اس دن کچھ نہ کچھ دکھا رہا تھا، اور ابھی تک وہ اینکر جن کی زبانوں پہ مولانا کی زندگی میں، ان کی ختم نبوت کی تحریک میں تالے لگے ہوئے تھے، وہ اینکر بھی اب اس جنازے کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو میری تو ایک گزارش یہ ہے کہ کاش یہ لوگ کسی کو زندگی میں بھی مان لیں، اور زندگی میں بھی کسی کا ساتھ دیں، یہ مرنے کے بعد اب تعریفیں جو ہیں، اب تو ہر زبان ہی کہہ رہی ہے کہ اتنا بڑا جنازہ۔ بہرحال مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کا مقابلہ کرتے کرتے پی ڈی ایم کا اپنا جنازہ نکل گیا۔ ابھی وہ باقی ہے کہ کہاں دفنانا ہے انہیں، اور کہاں ان کا جنازہ کہاں ہونا ہے۔
لیکن مجھے جس بات پہ سب سے زیادہ اعتراض تھا اور جس کی وجہ سے میں آج یہ ویڈیو کر رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ 1940 کے قرارداد پاکستان والے جلسے کی طرح آج کا جلسہ یاد رکھا جائے گا۔ محمود خان چکزئی نے وہاں کھڑے ہو کے لاہوریوں کو خاص کر کے اور پنجابیوں کو گالی دی کہ انہوں نے انگریز کا ساتھ دیا تھا ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ مل کے، اور ہم نے بغاوت کی تھی، ہم نے جہاد کیا تھا۔ ان دو وجوہات کی بنا پہ مجھے آج کی یہ ویڈیو کرنی پڑی۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک پاکستان 1940 والے اجتماع کے ساتھ اس کو نسبت دینا ایسے ہی ہے کہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں بائیں جو قیادت کھڑی تھی وہ قابل فخر، وہ سارے سچے تھے، وہ دیانتدار تھے، وہ امانت دار تھے، وہ اسلام اور پاکستان کے وفادار تھے، اس کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، قربانیاں دے رہے تھے۔ اور اس اجتماع میں بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے جن کی برکت سے آج ہم پاکستان میں آزاد جی رہے ہیں۔ اور یہ جو جلسہ تھا اس کے میں اگر نام بھی لوں تو مجھے نام لیتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ اس میں کون کون لوگ تھے۔ ان پہ تبصرہ کرنا تو کجا، ان کے نام ہی کافی ہیں کہ کمپیئر کیسے کیا جائے، ان کا موازنہ کیسے کیا جائے 1940 والے جلسے سے۔ اس میں صدارت پی ڈی ایم کے اجتماع کی مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے، اور ان پہ زیادہ کچھ گزارش نہیں کرتا، ان کا بیک گراؤنڈ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ اب بھی کانگریس کا دوست ہونے پہ، کانگریس کا ساتھی ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور انڈیا میں جا کے ان کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ محمود خان چکزئی جیسے لوگ تھے جو ہمیشہ جس سٹیج پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف، عوام کے خلاف، پاکستان کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ یہاں بلاول بھٹو یا بلاول بھٹی کہوں اس کو، بلاول زرداری بھی کھڑے تھے جن کے نانا جان نے پاکستان دو لخت کروانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنوانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کلیدی کردار اس طرح تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی، بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم ادھر تم ادھر، اور پھر جب وہاں اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا تو پھر دھمکی دی کہ جو جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اجلاس نہیں ہونے دیا، مشرقی پاکستان کو الگ کروا کے چھوڑا۔ ان کو اقتدار چاہیے تھا، اور ان کو ہر صورت پہ اس خاندان کو اقتدار چاہیے، زندہ ہوں مرے ہوں۔ اسلام کا نام لیں تو یہ کہتے ہیں جی ہم مذہب کارڈ استعمال نہیں کرتے، لیکن خود لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ آج تک بھٹو کی لاش اٹھا کے پھر رہے ہیں، اب بے نظیر کی لاش بھی بھٹو کے ساتھ ساتھ اٹھا لی۔ شہیدوں کی جماعت، شہید کا تو لفظ ہی مذہب ہے بھائی، مذہب کو چھوڑ کے آپ شہید کا لفظ کہاں سے لیں گے؟ شہید کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے۔ ایک طرف سے آپ اپنے آپ کو شہیدوں کی جماعت کہتے ہیں، دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں ہم مذہب کارڈ استعمال نہیں کرتے۔ اور یہ مذہب کارڈ استعمال نہیں کرتے کا نعرہ بھی وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ سیکولر قوتوں کو، مغربی استعمار کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد سے، ان کے واسطے وسیلے سے اقتدار مل جائے کسی نہ کسی طرح۔ ان کا نظریہ کیا ہے آپ دیکھ لیں، وہ کہاں آج کل کھڑے ہیں۔ مذہب کارڈ وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ کھڑے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں کھڑے ہیں آج کل۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ختم نبوت کا نام بھی لیتے ہیں، اور نفاذ شریعت کی بات بھی کرتے ہیں، اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، اور وہ کھڑے ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ، بلاول کے ساتھ۔ اور مریم صاحبہ میاں نواز شریف صاحب کی نائبہ ہیں، اور میاں صاحب یہاں ختم نبوت میں نقب زنی کرنے والے تھے۔ عبدالسلام جیسے قادیانی کی چیئر قائم کرنے والے تھے یونیورسٹی میں بغیر کسی مطالبے کے 12 ربیع الاول شریف کو، اور حلف میں تبدیلی کرنے کی کوشش بھی فرما رہے تھے، اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے۔ یہ بھی فرماتے تھے یہ لکیر ہے ہمارے درمیان، ہمارے اور ہندوؤں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے، ہم ایک ہی جیسے ہیں،
ہماری شکلیں بھی ایک جیسی ہیں، ہمارے لباس بھی ایک جیسے ہیں، ہماری بولی بھی ایک جیسی ہے، بس یہ ایک لکیر کا فرق۔ تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مولانا کھڑے ہیں، ان کے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور بلاول اور مریم کے سیکولرزم کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کے اس جلسے میں ان شہداء کی، تحریک پاکستان کے شہداء کی اس طرح توہین کی گئی کہ اس جلسے کو اس جلسے کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ مینار پاکستان نے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے ہیں، اور وہ بہت مبارک اجتماع تھا 1940 کا، جس میں بہت بڑی قیادت موجود تھی، بڑے بڑے پاک باز لوگ موجود تھے، بڑے بڑے علماء ربانیین، اولیاء اللہ موجود تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں عوام موجود تھے۔ وہ بڑا بابرکت اجتماع تھا جس کی برکت سے پاکستان قائم ہوا۔ اس کے بعد بھی وہاں بڑے اجتماع ہوتے رہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان اجتماعات میں سے ایک اجتماع کرنے کا اس فقیر کو بھی شرف حاصل رہا۔ 2003 میں امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وہاں خادمین کنونشن کیا، جسے حضرت قائد اہل سنت نے فرمایا کہ یہ جمعیت علماء پاکستان کی تاریخ کا شاندار، عظیم الشان اور تاریخ ساز کنونشن ہے۔ اور وہیں کھڑے ہو کے آپ نے اگلے سال وہاں میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا اعلان فرمایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی دعا برکت سے اس کانفرنس کا میزبان بھی یہ فقیر تھا۔ اس کانفرنس سے پہلے ہی حضرت کا تو وصال ہو گیا 2003 11 دسمبر کو۔ یہ کانفرنس 2004 میں تھی۔ الحمدللہ یہ کانفرنس بھی بڑی عظیم الشان تھی، شاندار تھی، اس میں بہت سارے علماء اسٹیج پہ موجود تھے۔ اس کے بعد پھر 2006 میں لبیک یا رسول اللہ کانفرنس فقیر نے کی، اور وہ لبیک یا رسول اللہ کانفرنس پاکستان کی تاریخ میں پہلی لبیک یا رسول اللہ کانفرنس تھی۔ باقی نعرہ یہ بعد میں مقبول عام ہوا 2016-17 میں آ کے۔ سب سے پہلے کانفرنس مینار پاکستان میں لبیک یا رسول اللہ کے نام سے الحمدللہ، میں اس وقت جمعیت علماء پاکستان پنجاب کا جنرل سیکرٹری تھا، فقیر کو کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد پھر 2008 میں ہم نے وہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی، الحمدللہ وہ بھی فقید المثال تھی۔ اس کے بعد چند سالوں بعد 3-4 سال پہلے کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے وہاں مارچ میں ایک بڑی شاندار کانفرنس کی، حد نگاہ تک اجتماع تھا، فقید المثال اجتماع تھا۔ اور ابھی آخری سال، اس ایک سال قبل، امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب نے وہاں کانفرنس کی، اور وہ بہت عظیم الشان شاندار کانفرنس تھی الحمدللہ۔ حد نگاہ تک ختم نبوت کے پروانوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کا اجتماع تھا، اور مینار پاکستان تاجدار ختم نبوت زندہ آباد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ بہت عالی شان وہاں اجتماعات ہوئے ہیں، مینار پاکستان کی تاریخ گواہ ہے۔ اب اس ناکام ترین اجتماع کو، جس کے لیے دعوے بہت کیے گئے تھے، اور ان دعووں کا پہلے سے ہی نظر آ رہا تھا یہ ٹھوس ہو جائیں گے، یہ دعوے جو ہیں یہ ہوا ہو جائیں گے، اس لیے کہ عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں۔ عوام اب کسی چور اور ڈاکو کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جن کو یہ دعویٰ تھا کہ لاہور ہمارا گڑھ ہے، وہ مجھے پتہ ہے، اور میرا رب گواہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح لاہور کی سیٹیں ایک گروہ کو دی گئیں پلیٹ میں رکھ کے۔ کوئی الیکشن نہیں تھا، اور نہ جتنے الیکشن ہوئے کوئی ایک الیکشن بھی ایسا نہیں تھا جس سے یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوں۔ ان کو سلیکٹ کیا گیا، جس سلیکشن کا یہ شور ڈال رہے ہیں، یہ خود ہمیشہ سلیکٹ کیے گئے، ان کو پلیٹ میں رکھ کے یہ سیٹیں دی گئیں۔ لاہور کی نگری داتا کی نگری ہے، اور لاہور والے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متوالے ہیں۔ یہ کسی چور اور ڈاکو کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے، نہ دیں گے، انشاءاللہ کبھی نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے اس دفعہ تو ثابت کر دیا کہ آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، آپ جتنا پروپیگنڈا کر لیں، آپ 1.25 ارب نہیں 10 ارب بھی خرچ کر لیں، ہم ڈاکوؤں کے ساتھ اور کانگریسیوں کے ساتھ اور پاکستان کے غداروں کے ساتھ، جو یہاں کھڑے ہو کے لاہور کو تانا دے رہے ہیں، لاہوریوں کو تانا دے رہے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کو سٹیج پہ بٹھا کے ہیرو بنا رہے ہیں، ان کا تو لاہوریوں نے کبھی بھی ساتھ نہیں دیا۔ زندہ دلانے لاہور
ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور محب وطن ہے الحمدللہ۔ جب بھی پاکستان پہ کسی نے میلی آنکھ دیکھا، 65 ہو یا 71 ہو، یہ واگا بارڈر بھی کراس کر گیا مقابلہ کرتے کرتے الحمدللہ، یہ اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھڑے۔ یہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عقائد اور نظریات پہ کھڑے ہیں۔ ان کا موازنہ کرنا ان کانگریسیوں سے، ان جھوٹوں سے، چوروں سے، لٹیروں سے، جو آج عوام کے ہمدرد بن کے نکلے ہیں، ان کو 30 سال ہو گئے اقتدار میں، جن محرومیوں کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، کبھی تھوڑا سا اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیں کہ آپ اس ملک کی جو محرومیاں جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ ساری ان کی وجہ سے نہیں ہیں۔ ملک کا جو نقصان ہوا، ملک میں جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، جو مہنگائی ہے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، یہ سارا ان کی مرہون منت نہیں ہے۔ یہ جو پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے، جن کے محلات ان دونوں پارٹیوں کے، جو دونوں بڑی پارٹیاں ہونے کی دعوے دار ہیں، مولانا کو استعمال کر رہے ہیں، اور مولانا کو استعمال کریں گے اور ٹشو کی طرح پھینک دیں گے۔ مولانا کو انشاءاللہ چند دنوں تک اس کا، مولانا کو ادراک ہے، ویسے مولانا جانتے ہیں، مولانا بھی کوشش کر رہے ہیں میں ان کو استعمال کروں، اور وہ مولانا کو استعمال کر رہے ہیں۔ مولانا کو چند دنوں تک ان کا ادراک ہو جائے گا۔ پہلے دھرنے میں مولانا دیکھ چکے ہیں، لیکن وہ پھر ایک اور ٹرائی کر رہے ہیں، یہ ٹرائی بھی ان کو کامیاب مبارک رہے۔ لیکن یہ دونوں ہی اندر سے بات بھی کر رہے ہیں، اپنی ڈیل کرنے کے لیے بھی یہ دونوں ہی پاؤں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ٹرائی مار رہے ہیں، وہ اپنی مار رہے ہیں۔ جس دن جس کی ٹرائی کامیاب ہوگی، کوشش کامیاب ہوگی، مولانا ان کو تلاش کرتے رہیں گے، وہ حسب سابق مولانا سے ملنے کے روادار بھی نہیں ہوں گے۔ تو مولانا کو اس ایسے ناکام ترین جلسے میں کھڑے ہو کے یہ کہنا زیب نہیں دیتا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگا مولانا آپ کا یہ کہنا کہ یہ 1940 کے اجتماع کی طرح ایک بڑا اجتماع ہے مینار پاکستان کی تاریخ کا۔ مینار پاکستان کی تاریخ کا یہ ناکام ترین اور بدترین اجتماع ہے، جس میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولا گیا۔ یہاں بڑے بڑے بابرکت اجتماع ہوئے ہیں، جن میں الحمدللہ ثم الحمدللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور حضور کی نعت، حضور کی عظمت، حضور کے فضائل، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے ہوتے رہے ہیں۔ اس مینار پاکستان نے حضرت مولانا شاہ نورانی، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، ان کا کلام سنا ہے، ان کی گفتگو سنی ہے، اور یہ اس کا گواہ ہے۔ اور یہ تمہارے اجتماع کا بھی گواہ ہے کہ اذانیں ہوتی رہیں، یہاں نہ تو کسی طرف سے کوئی نماز پڑھنے والا نظر آیا، نہ کوئی اذان کی آواز پہ خاموش ہونے والا نظر آیا۔ اس اجتماع کا اس اجتماع سے موازنہ کر کے ہماری تاریخ خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اچک زئی سے کہتا ہوں کہ لاہور میں آ کے آپ نے لاہوریوں کو غدار نہیں بلکہ اپنے آپ کی اپنی غداری اور اپنی دشمنوں کا ایجنٹ ہونے کی ساری تاریخ دہرائی ہے۔ لاہور تو الحمدللہ اتنا ایسا محب وطن ہے کہ یہ آپ جیسے دشمنوں کو بھی گلے لگاتا ہے، پاکستان کی محبت میں گلے لگاتا ہے۔ آپ جیسا اگر کوئی غدار بھی آ جائے تو یہ اس کا دامن بڑا وسیع ہے۔ الحمدللہ آج بھی آپ کی بار بار گالیوں کے باوجود بھی آپ سرداروں کے بچے بھی لاہور میں رہ رہے ہیں، سندھ کے سرداروں کے بچے بھی، زمینداروں کے وڈیروں کے اور پختونخوا کے وڈیروں کے بچے بھی لاہور میں رہ رہے ہیں، لاہور میں پڑھ رہے ہیں، اور لاہور الحمدللہ ان کو بھی سینے کے ساتھ لگا رہا ہے۔ یہ داتا کی نگری، اس کا دل بھی داتا گنج بخش علی حجویری کی طرح لاہور کا دل بھی بڑا وسیع ہے۔ اس کو گالی دینے، آپ اس کو گالی نہیں دے کے گئے، آپ اپنے آپ کو، اپنی مٹی کو، اپنی ماں کو گالی دے کے گئے ہیں۔ اب لاہور والے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، اور نون لیگ والوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے آج تک اچک زئی کی اس غلیظ زبان کی اور باقیوں کی غلیظ زبان کی کوئی مذمت نہیں کی۔ اس کا بدلہ آپ سے لاہور لے گا انشاءاللہ۔ آپ کو آنے والے دنوں میں بھگتنا پڑے گا، جب آپ عوام کے سامنے نکلیں گے نا ووٹوں کی بھیک مانگنے کے لیے، تو آپ سے سوال ہوگا کہ آپ لاہور سے کتنے کو مخلص۔ آپ تو جب آپ پہ پڑتی ہے کوئی،
آپ مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر آپ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگاتے رہے، تیری پگ نوں لگ گیا داغ، جاگ پنجابی جاگ۔ ابھی تازہ بھی سعد رفیق نے چند دن پہلے شہباز شریف کی گرفتاری پہ پنجابی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چلا نہیں۔ پنجابی جو ہے اللہ نے ان میں عصبیت نہیں دی، لاہور والوں کو اللہ نے عصبیت سے پاک کیا ہوا ہے، یہ سب کو سینے سے لگانے والے، انہوں نے کبھی قومیت کی تفریق نہیں کی، یہ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کو سینے سے لگاتے ہیں۔ آپ ووٹ لینے کے لیے تو پنجابی اور لاہور کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن اب جب لاہور کو گالی دی گئی ہے تو آپ کو مذمت کرنے کی بھی ابھی تک کسی ایک لیڈر کو بھی مذمت کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اس کا آپ کو کل الیکشن میں جواب دینا پڑے گا، یہاں بھی جواب دینا پڑے گا، عوام کے سامنے بھی، اور انشاءاللہ روز آخرت بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے، آپ جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا سچوں کے ساتھ کھڑے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ جن کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، جن کی تقریریں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑا مان تھا مریم بی بی کو کہ میرا والد بڑا مقبول لیڈر ہے اور لاہور میں تو میرے والد کے لیے دنیا ٹوٹ کے آ جائے گی۔ آپ کے والد کی جب آپ نے تقریر چلائی سب سے آخر میں تو لاہوریوں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا، سارا پنڈال خالی پڑا ہوا تھا اور کرسیاں اٹھا کے لوگ لے جا رہے تھے۔ آپ کے والد محترم پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف اس وقت ہرزہ سرائی فرما رہے تھے، جو کسی نے اسے توجہ کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ اب آپ کو اندازہ تو ہو جانا چاہیے کہ آپ کتنے کو پاپولر ہیں اور آپ کی پاپولیرٹی اس چوری چکاری اور ڈکیتی کے بعد کتنی کو رہ گئی ہے۔ اس لیے اب اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں۔ اب دعوے بڑے بڑے کر رہے ہیں اور ایسے گھٹیا کہ جو بیویوں کی زبان سے اچھے بھی نہیں لگتے وہ دعوے آپ کر رہے ہیں۔ مجھے تو کوئی ایسا لفظ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ خواتین ہیں، دونوں ہی مریم ہیں، ایک مریم صفدر ہیں اور دوسری مریم اورنگزیب ہیں۔ آپ جب ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی گفتگو فرما رہی ہوتی ہیں تو سن کے شرم آتی کہ جھوٹ بھی اتنا کو کم از کم بندہ جو ہضم ہو سکے، اتنا جھوٹ کے شکلیں دیکھ کے ہی اب آپ کی بات سنے بغیر ہی لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جھوٹی آ گئی، جھوٹوں کی نانی آ گئی۔ اس سے بچیں، اللہ کو جواب دینا ہے، بالآخر جانا ہے، سب نے جانا ہے، وہاں جا کے جواب دینا ہے، اس کو اولویت دیں۔ یہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، آپ نے اتنا اقتدار انجوائے کیا ہے، اب کہاں ہیں بادشاہیاں، اب تخت کہاں ہے، اب وزارتیں کہاں ہیں، اب جو گورنر اور وزراء آپ کا آرڈر دن رات سننے کے لیے بے قرار رہتے تھے، اب وہ کہاں ہیں سارے؟ تو یہ وما حاذی الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ کریم نے فرمایا یہ تو ایسے دنیا کی زندگی بڑی فانی اور بالکل ایسے بیکار چند لمحوں میں گزر جانے والی، اس پہ اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اہل لاہور سے معافی مانگیں اور اہل پاکستان سے معافی مانگیں، جو لوٹ مار کی ہے وہ لا کے عوام کو واپس کریں، توبہ کریں، تو ہو سکتا ہے کہ عوام آپ کی طرف تھوڑے بہت متوجہ ہو جائیں۔